نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، اور حضرت ام کلثوم کی ولادت جو تھی وہ حضرت مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی، اور آپ اپنی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 سال چھوٹی تھیں۔ آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انسانی اوصاف کا مجسمہ بنا دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچوں کے لیے بہترین ماں اور گھر کے لیے بہترین منتظم ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم اپنی امی جان کی تربیت کی وجہ سے نہایت خوش بیان اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ام کلثوم کی عمر 2 سال تھی، اور ام کلثوم نے اپنی دیگر بہنوں اور والدہ ماجدہ کے ہمراہ جو تھی انہوں نے ہجرت کی، اور وہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم تھیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اس دور کے دستور کے مطابق حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا۔ جب اشاعت اسلام کا سلسلہ پھیلا تو ابو لہب اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ ہر قسم کی رشتہ داری سے بے نیاز ہو کر کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر وضاحت کے ساتھ ان کی مذمت کی گئی۔ تو اس پر ابو لہب کا غصہ جو تھا وہ بھڑک اٹھا، اور ام جمیل ہاتھ میں پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیں۔ تو جو بڑے بھائی عتبہ نے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ام کلثوم ہے اسے بھی طلاق دے دو۔ تو انہوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ساتھ ہی انہیں طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا ان کی توہین اور بدتمیزی کی وجہ سے بہت زیادہ دکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبزادیوں نے دین کی خدمت کی خاطر بہت دکھ برداشت کی، اجر و ثواب کی حقدار جو تھی پھر وہ قرار پائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو شبی ابی طالب میں 3 سالوں کے لیے وہاں پہ بند کر دیا گیا اور انہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا، تو شبی ابی طالب میں بچے بھی محصور تھے، معصوم جو آپ کی یہ بیٹیاں تھیں جب بھوک اور پیاس سے بلبلاتی تھیں تو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، جو کہ ایک دور میں مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون تھیں، ان کا کلیجہ جو تھا وہ کٹ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع اور زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا، سواریاں بھی دیں اور زاد سفر بھی دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان کو لے آئیں۔ آنے والوں میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ عتیبہ جس نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیتے ہوئے گستاخی بھی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو وہ بد دعا کے پنجے میں بدترین انجام سے پھر وہ دوچار ہوا۔ ابو لہب کے ساتھ عتیبہ جو تھا وہ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس اترے۔ راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تمہیں میری عمر اور میرا حق معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے پر بد دعا کی ہے، اور تم اپنا سامان جو ہے وہ جمع کرو اور عتیبہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بستر کر دو، یعنی کہ سارا سامان نیچے جمع کر کے اونچا سا ڈھیر بنا کے
تو اس کے اوپر جو تھا اس کے بیٹے کو سلایا اور اس کے ارد گرد سارے کے سارے سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا، سب کو اس نے سونگا، پھر اس نے آسمان کے اوپر کود کر عتیبہ کا سر کاٹ دیا، اور جو قافلے والے تھے انہوں نے اس کا سر جو تھا وہ بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ تو ابو لہب جو تھے وہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پہ اسے پورا یقین تھا، تو اسی لیے اس نے بچانے کے لیے تمام جتن کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو نکلا تھا تو اس نے تو قبول ہونا ہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی تو حضرت ابو طالب بھی مجلس میں موجود تھے۔ ابو طالب نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بد دعا کے تیر سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ ابو لہب کے بیٹے کے محافظ سوئے نہ تھے، جاگ رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، تو اللہ نے ان پر ایک شیر مسلط کر دیا، اور شیر نے عتیبہ کا منہ جو تھا وہ چاک کیا، کیونکہ اسی منہ سے اس نے گستاخانہ کلمات جو تھے وہ ادا کیے تھے۔ مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کے دوران میں حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بدر سے واپسی سے پہلے ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی زندگی گزاری تھی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں میں کھوئے کھوئے رہتے تھے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ ان کی حالت تو پوشیدہ نہیں تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ انہی دنوں میں حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ ہو گئیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے تعمیل کیا۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں، اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا ہوں، جو رقیہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمگین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رضامند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی معرفت مجھے حکم بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں بیاہتا یا شادی کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان سے یہ بات جو تھی ثابت ہو گئی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حکم سے ہی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، حضرت جبرائیل مجھ کو خبر دے کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور جو مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہی مہر سیدہ ام کلثوم کا بھی ہو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، تو دونوں کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یاد آ رہی تھی، ایک بہن کی حیثیت سے اور دوسرے کو اپنی پیاری بیوی کی حیثیت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ہاں کسی نبی کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگری نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند اخلاق کے مالک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا نہایت مخلصانہ
اور قرابت داری تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کے شوہر حضرت عثمان کا کیا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لخت جگر، تیرا شوہر عثمان ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بیش محبت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جو ہے وہ نہایت عمدہ ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عثمان جو تھے ایک امیر فرد تھے۔ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ آپ جنت کے مقربین میں سے ہیں، سب سے زیادہ قرب خداوندی کے مستحق لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور فرشتے آپ کے وقار، تواضع اور خشیت الہی کے سبب آپ سے شرماتے ہیں، اور نیز آپ بے پناہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت عثمان کے حسن سلوک اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہترین سلوک کی بنا پر آپ سے بے پناہ خوش رہے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دیا تو فرمایا، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں انہیں یکے بعد دیگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میاں بیوی کی زندگی اس معاملے میں ہر قسم کی بحث و تکرار سے پاک رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی رنجیدہ کر دینے والی بات نہ کہی، بلکہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ جتنا عرصہ آپ کی رفاقت اور زوجیت کا میسر آیا بسر کرتے رہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں اور شعبان 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا۔ قبر کے پاس بیٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ جنت البقیع میں اپنی بہن کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت علی، حضرت فضیل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے قبر میں اتارا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے آج رات کون اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آج رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا، تم ان کی قبر میں اتر جاؤ۔ تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل دیا گیا، اور آخر میں کافور کی خوشبو لگائی گئی اور کفن پہنایا گیا، اور یہ سب جو انتظام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ ساری ہی جو بہت تھوڑی ہی عمر کے بیچ میں جو تھیں وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔